بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کیوں کہتے ہیں؟ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید صرف دو عیدیں ہیں اسلام میں، صرف دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ کسی دن کو عید کہنا یہ خلاف شریعت ہے، یہ قرآن و سنت کے علاوہ یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس طرح کا اعتراض کر دیتے ہیں۔ اب آپ ایسا اعتراض کرنا دراصل خود کم علمی کی دلیل ہے۔ جو بندہ ایسا اعتراض کرتا ہے یہ اس بات پر دلیل ہے اس کا قرآن و حدیث پر گہرا مطالعہ نہیں ہے، اس کی احادیث مبارکہ پر گہرائی سے نظر نہیں ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں احادیث مبارکہ بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں، میری قرآن و حدیث پر نگاہ ہے، تو پھر دوسری بات ہو سکتی ہے کہ اس کا صرف بغض میلاد مصطفیٰ ہے، یا تو اس کا مطالعہ نہیں ہے یا میلاد مصطفیٰ کی فرحت سے، خوشی سے اسے بغض ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن سے، احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عیدیں بھی بنائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اور عیدیں بھی ہیں، مثلا سورۃ المائدہ، اس میں ذکر ہے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ انہوں نے دعا کی، قوم نے مطالبہ کر دیا، اے عیسیٰ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس وقت تجھ پر ایمان لائیں گے جب اپنی آنکھوں سے ایک دسترخوان آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں گے، ہم اس وقت ایمان لائیں گے۔ انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے ہمارے پروردگار تو آسمان سے ہم پر ہان اتار دے، ہم پر آسمان سے ہان اتار دے۔ وہ کیا ہوگا؟ اتنا عظیم معجزہ کہ اپنی ظاہری آنکھوں سے ہان اترتا دیکھیں گے۔ تَقُولُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ وَآیَةً مِنْ، اور فرمایا تیری طرف سے نشانی ہوگی۔ اب اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ جس دن اللہ کی طرف سے کوئی عظمت والی، رفعت والی، کوئی بلندیوں والی، مرتبے والی نعمت نصیب ہو، اس دن کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا خود قرآن کی تعلیم ہے، ورنہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ہان نعمت جو ہان اتارا گیا تھا مائدہ، اس دن کو عید نہ بناتے اور قرآن میں یہ نعمت بیان نہ ہوتی، قرآن میں اس نعمت کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اب آگے سنیے، یوم عرفہ اور یوم الجمعہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے۔ یوم عرفہ اور یوم الجمعہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے۔ ایک یہودی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر وہ ہم پر اترتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، اگر وہ آیت مبارکہ ہم پر اترتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کی، آیت اکمال دین، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آپ یہ دیکھیں پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام گزرے حضور سے پہلے کم و بیش،
لیکن کسی کے دین کو بھی، کسی کی مذہب میں، شریعت میں، دین کامل نہیں ہوا، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل نہیں ہوئی، لیکن یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضور کو اور حضور کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا یہ آیت مبارکہ ہے، اکمال دین، کامل دین ہونے کی خوشخبری، یہ آیت مبارکہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس دین کو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس دن کو پہچانتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہم اس جگہ کو بھی پہچانتے ہیں، نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بعرفہ یوم جمعہ۔ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ جس دن نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کو مقام عرفات میں کھڑے تھے اور وہ جمعہ کا دن تھا، اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو 4 مقامات پر درج کیا ہے، 4 مقامات پر اس حدیث کو درج کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو اس طرف حضرت عمر نے اشارہ کر دیا کہ یوم عرفہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یوم جمعہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں الفاظ ہیں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کہتے ہیں یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں درج کیا۔ جب یہودی نے یہ سوال کیا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ انزلت الیوم اکملت لکم دینکم یوم جمعہ و یوم عرفہ وہما لنا عیدان۔ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ یوم عرفہ اور یوم جمعہ کو نازل ہوئی، اور وہ دونوں دن ہمارے لیے عید ہے، دونوں دن ہمارے لیے عید ہے۔ عید الاضحیٰ آپ کو پتہ ہے نا 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، اور 9 ذوالحجہ وہ یوم عرفہ ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ نہیں ہوتی، قربانیاں 10 ذوالحجہ سے کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یوم عرفہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اور یوم جمعہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ اور یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ان سے بھی کسی یہودی نے اسی طرح پوچھا، انہوں نے کہا اگر یہ آیت ہم پر اترتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ ہم اس دن کو عید بنا دیتے، کہتے ہیں تم اس دن کو ایک دن عید کے طور پر بناتے، جبکہ یہ آیت مبارکہ جس دن نازل ہوئی اللہ تعالی نے اسے 2 عیدوں کے دن پر نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 عیدوں کے دن میں نازل کیا، پھر کہتے ہیں فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، وہ یوم جمعہ تھا اور یوم عرفہ تھا، یوم جمعہ تھا اور یوم عرفہ تھا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا۔ پھر بعض احادیث میں خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو خصوصاً عید کا دن ڈکلیئر کیا۔ جمعہ کے دن کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اس جمعہ کے دن کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ بڑی عظمت والا دن ہے اور عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، پھر آگے فرمایا جعلہ اللہ للمسلمین، جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اور پھر فرمایا جو شخص جمعہ کے دن ہے وہ غسل کرے، اور اگر کسی کو خوشبو میسر ہو وہ خوشبو لگا کر آئے، اور مسواک لازمی کرے، مسواک کو لازم کرو، فرمایا مسواک کو لازم کرو۔ اور پھر حضرت یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعہ یوم عید، فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔
فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبلہ و بعدہ. فرمایا جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، لہٰذا اپنے عید کے دن تم روزے نہ رکھا کرو. حضور نے منع فرما دیا کہ جمعے کے دن روزے نہ رکھا کرو. ہاں اگر کسی بندے کی عادت ہو روزے رکھنے کی اور وہ روزے رکھ رہا ہو پہلے سے، تو پھر فرمایا اس سے پہلے ملا کر رکھے یا اس کے بعد والے دن ملا کر رکھے. اب آپ بتائیں کہ پورے سال میں جمعے کتنے دن آتے ہیں؟ کتنے جمعے آتے ہیں پورے سال میں؟ پورے سال میں 52 تقریباً جمعے آتے ہیں، 52 جمعے. تو 52 جمعے حضور نے فرمایا عید کے دن ہے. 52 عیدیں مسلمانوں کی جمعہ کی شکل میں عید کے طور پر آتی ہیں. تو ایسے لوگ جو عید میلاد مصطفیٰ کی طرف اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ صرف عید الاضحیٰ عید ہے اور عید الفطر عید ہے، انہیں بتا دو کہ تمہارا علم قلت پر مبنی ہے، تمہارا علم بغض مصطفیٰ پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے. سن لو کہ مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صرف 2 عیدیں نہیں دی، پورے سال کی عیدیں ملائی جائے تو وہ 55-56 عیدیں مسلمانوں کے لیے بن جاتی ہیں. 55-56 مسلمانوں کے لیے عیدیں بن جاتی ہیں. 52 جمعے کی عیدیں، یوم عرفہ عید، یوم عید الفطر عید، عید الاضحیٰ عید. ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور باقی عیدوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، نماز عید ہوتی ہے، اور باقی صرف خوشی فرحت کی عید بنا دیا. کیونکہ اس دن جمعے کے دن، اب یہ بھی سن لے، یوم عرفہ عید بنا، اکمال آیت کی آیت اتری، اکمال دین کی آیت اتری. جمعے کا دن کیوں عید بنایا گیا؟ جمعے کا دن کیوں عید بنایا گیا؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور بہت سی کتب حدیث میں یہ حدیث صحیح موجود ہے. حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی ولادت ہوئی. وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صعق، اور فرمایا اسی دن ان کی روح قبض ہوگی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تو سب سے پہلے حضور نے وجہ بیان کی کہ یوم جمعہ کو عید کا دن اس لیے بنایا گیا کہ یوم میلاد آدم ہے، اور ہمیں عید کا دن، جمعے کا دن کس کے توسط سے ملا؟ حضور کے توسط سے. جمعے کا دن، عید کا دن ہمیں کس کے وسیلہ سے ملا؟ حضور کے وسیلہ سے. الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین کی آیت کس کے وسیلہ سے ملی؟ حضور کے وسیلہ سے. قرآن کا نزول ہمارے اندر، ہمارے پاس کس کے وسیلہ سے ہوا؟ آقا کے توسط سے. نمازیں کس کے وسیلہ سے ملی؟ حضور کے توسط سے. روزے کس کے توسط سے ملے؟ حضور کے توسط سے. حج کے ارکان، عمرہ کے ارکان کس کے توسط سے ملے؟ حضور کے توسط سے. یوم عرفہ کس کے توسط سے ملا؟ حضور کے توسط سے ملا. تو لوگوں سنو، یہ ساری نعمتیں آقا کے توسط سے ملے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، فخر موجودات ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کے مقام پر فائز ہے. ارے باقی 55 عیدیں جو حضور کے توسط سے ملی ہیں، یاد رکھو کہ باقی ساری عیدیں ہیں، اور مصطفیٰ کا یوم میلاد ساری عیدوں کی عید ہے. مصطفیٰ کا یوم میلاد ساری عیدوں کی عید ہے. یہ عید الاعیاد ہے، یہ عید الاعیاد ہے. اس بار جس نے بھی تفسیر سے پڑھنا ہو، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 800 صفحات پر مشتمل ہے. اس پر تفصیلی پھر بریف کروں گا کسی دن. آج تک پوری تاریخ اسلام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اس جیسی ذہین کتاب نہیں لکھی گئی. مفصل، مدلل، محقق
اور اس میں سیرت کا بیان نہیں ہے، اس میں صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت حجیت کا بیان ہے۔ تو آپ تمام احباب اس کا مطالعہ کریں، آن لائن بھی دستیاب ہے، یہ سارے حوالے اس میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد فرحت سے، خوشی سے، انبساط سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس سے شاد آباد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔